الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما نافعا وایمانا کاملا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من کل داء وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام حمد، تمام شکر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اس کے بعد ایمان بخشا، ایمان بخشنے کے بعد ہمیں رمضان المبارک عطا کیا، مسجد پاک میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ، جن کے پوری کائنات پہ بے شمار احسانات ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ قرآن کریم کی سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ نہایت ہی امیدیں قائم کرنے والی آیت ہے کہ جس آیت کو پڑھ کے، جس آیت کو سن کے، جس آیت کو سمجھ کے ایک انسان کی اپنے رب کے ساتھ بہت زیادہ امیدیں قائم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ کریمہ کے اندر خود فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کر کے، جنہوں نے معصیت اختیار کر کے، یا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ ایک مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے یہ کہ ایک مومن اپنے رب سے اچھی امیدیں رکھے۔ اگر ہمارے رب کو ہم سے محبت نہ ہوتی تو ہمارا رب ہمیں اپنے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا نہیں کرتا۔ اگر ہمارے رب کو ہم سے محبت نہ ہوتی تو ہمیں ایمان سے نہیں نوازتا۔ اگر ہمارے رب کو ہم سے محبت نہ ہوتی تو ہمیں یہ رمضان المبارک عطا نہیں کرتا۔ گویا کہ یہ رب کا، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اوپر بہت بڑا کرم و احسان ہے، اور پھر رمضان المبارک عطا کرنے کے بعد مزید کرم و احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے اپنے بندوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائب قدرت کے اسرار کیا ہیں وہ اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی فرمان ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے ساتھ جو گمان رکھتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، ہمیں اپنے رب سے اچھی امیدیں رکھنی چاہیے۔ شیطان تو مایوسیاں پھیلاتا ہے، شیطان انسان کو کہتا ہے کہ تو نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اتنے بڑے جرم کیے ہیں، اب تیرے لیے رحمت کا کوئی دروازہ خالی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو جاگے سو سویرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لوٹنے کے انتظار میں ہیں اور بار بار کہتے ہیں میرے بندو میری طرف لوٹ کے آؤ، میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ اب بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں قائم رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کامل یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے گناہ معاف فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طاعت و ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجیب و غریب فیصلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے نہ بخشیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ بن مانگے ایمان عطا کیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو شروع سے ہمیں ایمان ہی نہیں عطا کرتے، اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں کرتے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں حکمت بالغہ ہے کہ ہمارے رب کو ہمارے سے محبت ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا تو ہمیں چاہیے اپنے رب کے اس احسان کا عبادت، طاعت، ریاضت، خلوص نیت سے اس کا بدلہ دے دے، بندگی اختیار کرے اپنے رب کی۔ قرآن کریم کے اندر یہ جو سورہ زمر کی میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عام حکم فرماتے ہیں، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ گناہ کر کے ظلم کیا ہے، میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، عام اعلان۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ تم تمام کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت مغفرت کرنے والا ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ ہجر میں 14ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا انہیں سنائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے تھے، جب فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اجنبی ہو، مجھے تو خوف لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ خوف مت کھائیں، ہم تو آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کون سی خوشخبری؟ کہا ہم آپ کو بشارت دینے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک علم والے اولاد آپ کو عطا فرمائیں گے۔ وہ علم والے اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے عرض کیا قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، اب میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں،
بڑھاپے میں مجھے آپ خوشخبری سنا دو فبی میں، یہ کیسی خوشخبری ہے بھائی کہ بڑھاپا آ گیا، آپ مجھے ایک علم رکھنے والے اولاد کی خوشخبری دے رہے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، ہم آپ کو صحیح خوشخبری دے رہے ہیں، آپ نا امید مت ہو جاؤ۔ یہ بڑھاپا آ گیا، کمزوری آ گئی، ضعف آ گیا، یہ تو انسانی سوچ ہے۔ انسان اسباب کا محتاج ہے، لیکن مسبب الاسباب کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ اللہ کی رحمت سے تو وہی نا امید ہوگا جو گمراہ ہوں گے، میں تو گمراہ نہیں ہوں، میں نا امید نہیں ہوں، لیکن اپنی حالت دیکھ کر میری زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے رب سے نا امید نہیں ہونا۔ شیطان تو نا امیدیں دلاتا ہے کہ اتنے گناہ کر کے اب مسجد جا رہا ہے، اتنے گناہ کر کے اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، کیا ملے گا وہاں؟ شیطان نا امیدیاں پھیلاتا ہے، بندوں کو اپنے رب سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، لیکن بندے کو شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، شیطان کے مکر و فریب کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنے رب کے در کو، اپنے رب کے دروازے کو ہرگز قطعاً نہیں چھوڑنا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو تم لوگوں کی مغفرت کرے گا؟ جب اللہ نے مغفرت کا خزانہ اپنے پاس رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ یہ چیز، یہ رحمت، یہ نعمت، یہ عنایت، یہ کرم، یہ نوازش کسی اور در پہ ملنی ہی نہیں ہے، تو بندہ لوٹ کے تو رب کے دروازے پہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نا امید نہیں کرتے۔ رمضان کا مہینہ ہے، راتوں کو اٹھے، آج اٹھنا نصیب ہو رہا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھیں، اپنے رب کے سامنے عاجزی سے ہاتھ پھیلائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کے اوپر تدبر و تفکر کریں، قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں، قرآن کی سورتوں کو یاد کریں، جو یاد تھی بھول گئے ہیں ان کو پھر دوبارہ یاد کریں، قرآن کریم کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، پڑھنے کا اور سننے کا، قرآن کریم سے لذت حاصل کرنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کو عام کرنے کی فکر کریں اور اس کی اپنی زندگی میں عادت ڈالیں۔ اگر آج بھی نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ یہ مواقع ایک انسان کو بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ وقت ایسی شے ہے جو کسی کا انتظار نہیں، گزر گیا جو پل وہ کبھی نہیں آئے گا، جو ہے پل اس کی قدر کرو، جو آنے والا ہے وقت، جو پل آنے والا ہے، جو دن آنے والا ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچانے کی فکر میں رہو۔ پچھلے رمضان میں کافی ساتھی ہمارے درمیان موجود تھے اور آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، کس کو کیا پتا ابھی ہے، شام کو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک جتنا ہمیں اللہ نے نصیب کیا ہے، عطا کیا ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے رب سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کی فکر کریں اور اپنے روٹھے رب کو منانے کی فکر کریں۔ ہمارا رب جو ہے بہت جلدی مان جاتا ہے، وہ بہت جلدی مان جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا 60 سال کہاں گزارے، وہ یہ نہیں کہتا 50 سال تک کہاں تھا، وہ یہ نہیں کہتا جوانی تو نے تباہ و برباد کر دیا، بڑھاپے میں میرے پاس کیا لینے آیا۔ رب کہتا ہے آؤ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو جا۔ کیوں؟ یہ قوت، یہ قدرت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نہیں دی ہے۔ کیا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کسی کے گناہوں کو معاف کر دینا، بخش دینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری قوت و قدرت ہے۔ سورہ یوسف، اس کی تلاوت آپ کر ہی رہے ہوں گے یا کرنے والے ہوں گے،
یا کر چکے ہوں گے۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی اس امید اور نا امید کے سلسلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام ان کو بچپنے میں ہی بھائی لے جاتے ہیں تو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد ایک قافلہ وہاں سے چلتا ہے، وہ اس کو نکال کے لے جاتے ہیں، چند درہموں میں اس کو بیچا جاتا ہے بازار مصر میں۔ اس کے بعد عزیز مصر کے گھر پہنچتا ہے، پھر ان کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے تو 8 سے 10 سال جیل میں گزار دیتے ہیں۔ جیل سے نکلنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی حکمت، دانائی، علم، وہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں تو جیل سے نکل جاتے ہیں، پھر لے دے کے آخر میں مصر کے تخت پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ نبوت بھی عطا ہوتی ہے تو بادشاہت بھی عطا ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے ہیں اور کنعان والے قحط سالی کے شکار ہو جاتے ہیں تو مصر کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ مصر والوں کے پاس جو غلہ تھا وہ اس وقت عزیز مصر نے خواب دیکھا، اور خواب کی تعبیر بتلانے والے حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت جیل میں تھے۔ خوابوں کی تعبیر کا علم جو یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا وہ کیا تھا حضرت اللہ جل شانہ۔ مجھے یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بیان نہیں کرنا ہے، میں ضمناً یہ چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ ایک اس ٹارگٹ پہ پہنچ جائیں جہاں آپ کو بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ وہ ایک طویل عرصہ ہو جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں جاؤ مصر جاؤ، وہاں سے غلہ لے آؤ۔ جاتے ہیں، غلہ لے آتے ہیں۔ دوسری مرتبہ بھی جاتے ہیں، غلہ لے آتے ہیں۔ جب دوسری مرتبہ جاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں، ایک شرعی ہیلے سے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ دوسرے بھائی آتے ہیں، باپ کو کہتے ہیں ابا جان بیٹے نے چوری کر لی ہے، تو یعقوب علیہ السلام اس وقت کہتے ہیں کہ میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا۔ خیر، اس کے بعد تیسری مرتبہ جاتے ہیں۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام اس وقت تک کئی سال گزر چکے ہوتے ہیں، کئی سال۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف ولا تیأسوا من روح اللہ۔ کئی سالوں کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں او میرے بیٹوں سنو، فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، جاؤ ڈھونڈو ایک تو اس بیٹے کو جس کو بادشاہ مصر کے بادشاہ نے پکڑا بنیامین کو، اس کو ڈھونڈ کے لے آؤ، وہ وہاں قید خانے میں پڑا ہوگا، اور دوسرا یوسف کئی سال پہلے ہم سے چھوٹ گیا ہے، گم ہو گیا ہے، جاؤ یوسف کو بھی ڈھونڈو۔ اور ساتھ میں کہتے ہیں ایک جملہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا۔ بیٹے کہتے ہیں ابا جان کیا ہو گیا، کس یوسف کی بات کر رہے ہو؟ تو باپ کیا کہتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں، اللہ سے امید رکھو۔ یہی امید ہمیں قائم کرنی ہے، یہ امید جو سوئی ہے، یہ یقین جو سویا ہے، اس کو جگانا ہے، اپنے رب کے ساتھ امیدیں قائم رکھنی ہے۔ حالات دنیا میں آتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، جہاں سایہ ہوتا ہے وہاں دھوپ آ جاتی ہے، اور جہاں دھوپ ہوتی ہے وہاں سایہ آتا ہے۔ یہ ایام کی گردشیں چلتے رہتے ہیں۔ جو کبھی بھوکا ہوتا ہے تو وہ سیر ہو کر، شکم سیر ہو کر سوتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی جن کے پاس خزانے بھرے ہوتے ہیں تو وہ بھوکے ہو کر سڑکوں پہ پڑے رہتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حالاتوں سے انسان کو گھبرانا نہیں ہے۔ گناہوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، خطائیں ہوتی رہتی ہیں، سہو ہوتے رہتے ہیں، لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم اللہ کے در کو چھوڑ دیں، ہم اپنے اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہو جائیں۔
ہم یہ بھول جائیں کہ ہمارا رب اس کی قوت و قدرت رکھتا ہے، وہ اپنے گنہگار بندوں کو مغفرت کر سکتا ہے۔ تو بھائی پھر جاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان سے کہتے ہیں اے بادشاہ وقت، ہمارے اہل و عیال کو کافی مشقتیں پہنچی ہے، بھوک کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ، ہم تھوڑی سی رقم لائے ہیں، تھوڑی سی۔ مزجات ان چیزوں کو کہتے ہیں جو خود نہ چلے، کسی کے سہارے چلے۔ کتابوں میں آیا کیا؟ کچھ کھوٹے درہم لے کے گئے تھے جو ابھی بازاروں میں چلتے نہیں تھے، اور بعض کتابوں میں یہ آیا ہے وہ گھر کا کچھ سامان لے گئے تھے، اب پیسے بھی ختم ہے۔ مزجات فتصدق علینا، کہ ہم وہ رقم تو نہیں لائے جس رقم کے بدلے میں آپ ہمیں کچھ غلہ دے دیں، لیکن ہمارے پاس جو تھا ہم لے کے آئے، اب اس کے بدلے میں ہمیں کچھ صدقہ ہی دے دے، یہ سمجھ کر دے دے، ہمارے اوپر صدقہ کریں، خیرات کریں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام کی آنکھیں بر آتی ہیں، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو معلوم پڑ چکا ہوتا تھا کہ میرے باپ کی، یعقوب علیہ السلام کی میرے فراق میں جو ہے آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ پہلے تو آنکھیں سفید ہو گئی، پھر چھوٹی ہوتی گئی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اپنے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا، جو ان کی بینائی چلی گئی تھی وہ بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ اول مرتبہ جب یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو گئے تھے، اس وقت ان کو یوسف کا کرتا دکھایا تھا، جس کرتے کی وجہ سے دیکھ کر غموں کے اندر مبتلا ہو گئے، اور جدائی اور فراق میں آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، کہ اس کرتے کو دیکھ کر غم آئے تھے۔ آج دوسرا کرتا آیا تو اس کرتے کی وجہ سے بینائی لوٹ آئے۔ اللہ جانتا ہے، ہم اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے کہ جس راستے سے غم اور پریشانیاں آتی ہیں، انہی راستوں سے اللہ قوت و قدرت رکھتا ہے، انہی راستوں سے، انہی چیزوں سے، وہاں سے ہی ہمارے لیے خوشیاں اور عافیت کی فضا بھی آ سکتی ہے۔ لیکن اپنے اللہ کی رحمتوں سے نا امید مت ہو جاؤ۔ مصر میں کرتا دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق 8 دن کی مسافت کا سفر تھا، کنعان سے مصر تک 8 دن لگتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق 250 میل کنعان اور مصر کے درمیان ڈسٹنس تھی، مسافت تھی۔ مصر میں یوسف علیہ السلام کرتا دے رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کنعان میں لوگوں سے، اپنے پریوار والوں سے کہتے ہیں اگر میں تمہیں ایک بات بتا دوں، کہیں ایسا تو نہیں کہو گے کہ عقل کے اندر فطور آ گیا، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے؟ کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ کتنے میل دور؟ 250 میل دور، 8 دن کی مسافت۔ کہتے مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ابا جان کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ یہ اللہ کی حکمت و مصلحت ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب پہلے دن کنویں میں 7 سال کی عمر میں رکھا گیا، اس وقت 3 دن تک یوسف کنویں میں پڑے رہے، گھر کے قریب ہی تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس وقت اس کی بو نہیں آئی۔ یوسف علیہ السلام 10 سال قید میں رہے، جیل میں رہے۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں کبھی باپ کا خیال نہیں آیا۔
اللہ کی حکمتوں کا اللہ ہی جانے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام تخت پہ فائز ہوئے، بادشاہ وقت بن گئے۔ اس وقت تو کچھ بھی کر سکتے تھے، وہاں خود جا سکتے تھے، خطوط لکھ سکتے تھے، ابا جان کی حالت سن چکے تھے، وہاں جا کے ان کی ملاقات کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی مشیت ہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی سالہ سال بعد یہ بات اللہ نے ذہن میں ڈالی، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا۔ اللہ نے وہ اسباب اسی وقت اکٹھے کر دیے، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے درمیان ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ 40 سال کی مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے درمیان ملاقات کی۔ لیکن اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں تھے۔ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 10 دعا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو یقین کامل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرمائے، تقوی و طہارت والے زندگی عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی خوب قدر کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور خوب عبادت اور ریاضت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔